السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان حافظان مرشد عبد حضر، ہر کلمہ گو سے جواب چاہیے، ہر کلمہ پڑھنے والے سے جواب چاہیے۔ اعلیٰ درجے کے صحابہ کرام کا قاتل کون ہے، کون ہے، کون ہے اور کیسا ہونا چاہیے اور کیا ہے؟ حضرت عمار یاسر، ان کی فضیلت سابقون الاولون، یعنی وہ صحابہ جو سب سے پہلے سبقت لے کے گئے، سب سے پہلے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام کے لیے نصرت کرنے والے، مدد کرنے والے، قربانیاں دینے والے۔ جلیل القدر صحابی کا قاتل کون؟ جی جی، اور اس کو کیسا ہونا چاہیے؟ اوئے ہوئے، بڑی ساری باتیں میں چھپا کے کر رہا ہوں، کیا کریں؟ حضرت عمرو بن الحمق الخزائی، بیعت رضوان میں شریک، ان کا قاتل ہے ایک ہی ہے ویسے، ٹھیک ہے، ایک ہی گروپ ہے جو بار بار شکر بدل کے آتے ہیں۔ حضرت خزیمہ بن ثابت، ان کا لقب ہے ذو الشہادتین، غزو بدر اور دیگر غزوات میں صحابہ کرام کا قاتل۔ یہ نہیں ہے، کوئی ہے، وہ کون ہے اور کیا اس کی فضیلت کیا ہونی چاہیے؟ ویسے آپ کی نظر میں تو بہت ساری ہے۔ یہ ذو الشہادتین کا مطلب ہے یعنی کہ جس کی گواہی دو مردوں کے برابر گنی جاتی ہو۔ جی جی، دو مردوں کے مطابق جس کی گواہی گنی جاتی ہو اس کو کہتے ہیں ذو الشہادتین۔ ان کا قتل، ان کو قتل کرنے والا کون تھا؟ حضرت عبداللہ بن بدیل بن ورقہ الخزائی، فتح مکہ پر اسلام لانے والے صحابی کا قاتل۔ جی کون؟ حضرت حجر بن عدی الکندی کا قاتل کون؟ اویس کرنی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاتل کون ہے؟ جی، کتنا بڑا نام ہے حضرت اویس کرنی کا، ان کا قاتل کون؟ اور بہت بڑے عاشق تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور یہاں تک کہ بہت بڑا نام محمد بن ابی بکر، ان کا قاتل کون؟ یہ اتنے جلیل القدر صحابہ کرام ہیں جن کو قتل کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں میں وہ کہتے ہیں سر میں جوں تک نہیں رینگتی ان کی شہادت پر۔ ان کو شہید کرنے والا کون؟ اگر آج آپ صحابہ کرام کے نام پر لوگوں کو مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، کافر کہہ رہے ہیں، تو جو ان صحابہ کرام کو مار رہا ہے، قتل کر رہا ہے بے دردی کے ساتھ، اور وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخلص صحابہ کے ساتھ، اس کو کیسا ہونا چاہیے؟ جی جی، اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ جی اب آپ کا امتحان ہے، اور یہ بات عقل سے، شعور سے، سمجھ سے اور اسلام سے بھی باہر ہے کہ تمام صحابہ کرام کو شہید کرنے والا رضی اللہ کیسے ہوا، کیسے ہوا، کیسے ہوا، سمجھ ہی نہیں آتا۔ عقل سے بھی باہر، شعور، سمجھ، یہاں تک کہ اسلام سے بھی باہر ہے، قرآن سے بھی باہر، سمجھ ہی نہیں آتا اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام کو شہید کرنے والا رضی اللہ کیسے بن جاتا ہے۔ اوئے ہو، تم صحابہ کے نام پر لوگوں کو کافر مشرک نہ کہو، نہیں حق بنتا تمہارا، ان کو نہ کہو کہ وہ کافر کو، وہ مشرک، تو پھر اس کو کیا کہو گے جس نے سارا کام کیا؟ یا سیدھا صاف صاف کہو تمہیں صرف ہر اس سے نفرت ہے جو عاشق علی ہے، جو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق ہے، تمہیں اس سے نفرت ہے، نفرت ہے، اور ہر اس بندے سے تمہیں محبت ہے، محبت ہے جو علی کا دشمن ہے، ہر اس بندے سے تمہیں محبت ہے جو علی کا دشمن ہے، اس کے چاہنے والوں کا دشمن ہے، تمہیں بس اسی سے محبت ہے۔ اور یہ نام بھی وہ ہیں جو اتنے بڑے نام ہیں کہ ان کا نام بھی شاید آپ نے نہیں سنا ہو۔ اویس کرنی کا نام سنا، محمد بن ابی بکر کا نام سنا، باقی صحابہ کا اکثر تو آپ نے نام بھی نہیں سنا۔ دیکھیں، فرقے کی محبت میں نہ پڑیں۔ اللہ پاک نے دیکھیں قرآن اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک نے فرمایا تھا تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو اس سے دین حاصل کرے، اپنے اپنے فرقے کے وکیل نہ بنے۔ اب کون سا ایسا دور ہے کہ آپ خود تحقیق نہیں کر سکتے کہ آج بھی آپ لکیر کے فقیر ہیں، اور دیکھیں کیا واقعی، اگر میں نے تو بات کر دی ہے، آپ بھی غور کریں کیا واقعی ہوا، ان کا قاتل کون ہے؟ اگر ان کا قاتل کوئی ہے تو پھر وہ رضی اللہ کیسے بن جاتا ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی۔ سمجھ تو ہر بندے، انصاف پسند بندے کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، باقی فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ہوئے ہوئے، حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ بے شمار۔